فصل نمبر 58 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری۔ انصار کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہر روز مدینہ سے نکل کر دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنی عادت کے مطابق گھروں کو واپس آ جاتے۔ بعثت کے 13ویں سال 12 ربیع الاول کو وہ لوگ حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں نکلے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو وہ لوٹ آئے۔ اتفاق سے اس وقت ایک یہودی کسی ضرورت سے کسی ٹیلے پر چڑھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو چمکتے ہوئے دیکھا، جن کے آگے بڑھنے سے سراب زائل ہو رہا تھا۔ وہ زور سے چیخا، اے بنی قیلہ، یہ ہے تمہارے سردار اور بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ انصار نے جلد سے ہتھیار سنبھال لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شایان شان استقبال کرے، اور مرحبا اہلاً و سہلاً کی آوازیں بنی عمرو بن عوف کے محلے سے گونجنے لگے، اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے اور شان نبوت کے مطابق خوش آمدید کہا۔ انہوں نے پروانوں کی طرح آپ کو گھیر لیا۔ اسی موقع پر آپ مکمل سکون و طمانینت سے تھے اور اس آیت کریمہ کا نزول ہو رہا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ بے شک اللہ ہی اس کا رفیق ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 4۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر بنی عمرو بن عوف کے علاقے قباء میں کلثوم بن حدم یا سعد بن خیثمہ کے یہاں اترے۔ پہلا قول زیادہ راجح ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 راتیں قیام پذیر رہے اور اسی اثنا میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور نبوت کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سوار ہوئے اور محلہ بنی سالم بن عوف میں پہنچے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بطن وادی کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جہاں نثاروں نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہنے لگے کہ آپ ایسی جگہ اترے جہاں ساز و سامان اور طاقت و قوت کی فراوانی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جس جگہ مشیت ہوگی وہی بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی چلتی رہی۔ ہر انصاری سراپا تمنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غریب خانہ پر قیام فرمائے۔ جب لوگ اپنی خواہش کا اظہار کرتے تو آپ فرماتے کہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے معمور ہے۔ اونٹنی چلتے چلتے مسجد نبوی کی جگہ بیٹھ گئی، لیکن آپ اترے نہیں۔ اونٹنی کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر واپس ہوئی اور پہلی جگہ پر پھر بیٹھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ یہ جگہ بنو نجار میں آپ کے ننہالی رشتہ داروں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی اور یہ اعزاز بخشا۔ اس کی مشیت یہ تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف انہی کو ملے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہاں اترنے کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت ابو ایوب آگے بڑھے اور سواری کا کجاوا اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنی سواری کے کجاوے ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسد بن زرارہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے گئے جو انہی کے پاس رہی۔ آپ کے مدینہ میں قیام کا قیس بن حرمہ انصاری کے اشعار میں یوں ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس نے ان کے پاس جا کر ان اشعار کو حفظ کیا تھا۔ سوا فی قریش بضع عشرۃ حجہ یذکر لو یلقی حبیبا مواتیا۔ قریش میں آپ نے 10 سال سے زائد قیام فرمایا اور چاہا کہ کوئی دوست اور حامی مل جائے۔ وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ
فلم یر من یؤوی ولم یر داعیا۔ حج وغیرہ کے اجتماعات میں آپ خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے لیکن کوئی ٹھکانہ یا دعوت دینے والا نہ ملا۔ فلما اتانا واستقرت به النوى واصبح مسرورا بطیبۃ راضیہ۔ جب آپ ہمارے یہاں مقیم ہو گئے تو مدینہ میں راضی خوشی رہنے لگے۔ وَأَصْبَحَ لَا يَخْشَى ظُلَامَةَ ظَالِمٍ بَعِيدٍ وَلَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ظلم اور زیادتی کا اندیشہ باقی نہ رہا۔ وَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ حِلِّ مَالِنَا وَأَنفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَى وَالتَّاسِيَةِ۔ تو ہم نے لڑائی وغیرہ کے مواقع پر آپ کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کی۔ نُعَادِ الَّذِي عَادَ مِنَ النَّاسِ كُلِّهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُصَافِيَ۔ ہمارا دوست بھی اگر آپ سے دشمنی رکھے تو ہم اس کے دشمن ہیں۔ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيًا۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کی کتاب ہماری رہنما ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے اچھی جگہ پہنچا دے اور حفاظت کے ساتھ نکال اور مجھے فتح یابی کا غلبہ دے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 80۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف اچھی جگہ نکال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ یہ کام بغیر اللہ تعالیٰ کی نصرت و قوت کے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے سلطان نصیر کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ ہی میں دارالہجرت کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا جو کھجور کے درختوں والی شور زمین میں سیاہ کنکریوں والے دو حصوں کے مابین واقع ہے۔ حضرت بارہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر، بلال و اسد رضی اللہ عنہم تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس قدر کبھی بھی فرحت و خوشی نہ ہوئی جس قدر آپ کی تشریف آوری کے باعث ہوئی، یہاں تک کہ میں عورتوں، بچوں اور لونڈیوں کو کہتے دیکھا یہ اللہ کے رسول کے تشریف لانے کا اعلان کر رہے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر میں قیام پذیر تھے تاکہ حجرے اور مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا، چنانچہ یہ دونوں آپ کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم، نیز حضرت سودہ بنت زہرہ اور اسامہ بن زید ان کی والدہ ام ایمن کو لے کر واپس آ گئے۔ البتہ حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص بن ربیع نے نہ آنے دیا۔ عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو لے کر چلے آئے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ سب فصل نمبر 59۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی تعمیر کا طریقہ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مسلمان یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن یہ جگہ 2 یتیم انصاری لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت میں تھی، جن کی پرورش حضرت اسد بن زرارہ کے ذمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں سے زمین کے فروخت اور پھر تعمیر مسجد کے متعلق گفتگو کی۔ وہ دونوں کہنے لگے نہیں بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں اس سے مسجد کے لیے ہبہ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے منظور نہ فرمایا بلکہ 10 دینار اور
10 دینار ادا کر کے زمین خرید لی۔ اس میں اس وقت صرف 4 دیواریں تھی، چھت نہ تھی، اور اس کا قبلہ رخ بیت المقدس کی جانب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اسد بن زرارہ یہی مسلمانوں کو نماز اور جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں گرکد اور کھجور کے درخت تھے اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئی، کھجور اور دوسرے درخت کاٹ دیے گئے، اور قبلہ کی طرف سے مسجد ہموار کی گئی۔ مسجد کے قبلہ سے پیچھے تک اس کا طول 100 گز اور باقی دونوں جانب بھی اس قدر یا اس سے کچھ کم تھا۔ بنیادیں تقریباً 3 گز تھی۔ اس کے بعد کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لیتے اور اینٹیں اور پتھر اٹھا کر لاتے اور لے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ آپ یہ بھی پڑھتے تھے: ھذا الحمى لا حمى خیبر ھذا ابر ربنا واطہر۔ یہ خیبر سے آنے والی کھجور اور گلہ وغیرہ کا بوجھ نہیں بلکہ اینٹوں کا بوجھ ہے، اور یہی خیر اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ صحابہ کرام بھی اینٹیں ڈھوتے ہوئے رجز پڑھتے تھے۔ بعض لوگ یہ رجز پڑھ رہے تھے: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك من العمل مضلل۔ اگر ہم بیٹھے رہے اور رسول کام کرے تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا گیا اور 3 دروازے بنائے گئے، ایک دروازہ پیچھے، دوسرا جسے باب الرحمہ کہتے ہیں، اور تیسرا وہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ ستون کھجور کے تنے سے بنائے گئے اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ عرض کیا گیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھت نہ ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی چھپر کی طرح رہے گی۔ آپ نے مسجد سے متصل کچی اینٹوں سے ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کروائے اور ان پر کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت ڈالوائی۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو مسجد کے مشرقی حصہ سے متصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک حجرہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے لیے دوسرا حجرہ تعمیر کروایا گیا۔ پھر آپ نے مہاجرین و انصار کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کر دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، نصف مہاجرین میں سے اور نصف انصار سے۔ غزوہ بدر تک یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ داروں میں بعض کے زیادہ مستحق ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 75۔ تو مرنے کے بعد توارث کا معاملہ صرف اقارب تک محدود ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی اور اس دوسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کی اخوت کے زیادہ مستحق حضرت ابوبکر صدیق تھے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زمین والوں میں سے کسی کو میں دوست بناتا تو حضرت ابوبکر کو بنا لیتا، لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہے۔ یہ اخوت اگرچہ عام تھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ صحابہ نے پوچھا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا: تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان رکھیں گے۔ لیکن اس عمومیت کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس طرح مصاحبت کا بھی اعلیٰ مرتبہ آپ کو حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود سے معاہدہ صلح کیا اور ایک عہد نامہ لکھ لیا گیا، اور یہودیوں کے ایک بڑے عالم عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن عام یہودی کفر پر قائم تھے۔
قوم یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ آپ نے بنو قینوقا پر احسان فرمایا، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے اور ان کی اولاد کو غلام بنا لیا گیا۔ بنو نذیر کے متعلق سورہ حشر اور بنو قریظہ کے متعلق سورہ احزاب نازل ہوئی۔ مدینہ میں آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور حضرت جبریل سے یہ فرمایا تھا کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رخ کو یہود کے قبلے سے پھیر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بندہ ہوں، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے اور اس کا سوال کیجیے۔ یہ سن کر آپ امید باندھے آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر یہ آیت نازل ہوئی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے آسمان کی طرف رخ کرنے کو دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ یہ واقعہ مدینہ تشریف آوری کے 16 ماہ بعد غزوہ بدر سے 2 ماہ قبل پیش آیا۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں اور اصل میں یہ مسلمانوں، مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں کا ایک امتحان تھا۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز مشکل نہ تھی۔ خدا کی ہدایت کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے۔ مشرکین یہ کہنے لگے، جس طرح ہمارے قبلہ کی طرف لوٹے ہیں، اسی طرح جلد ہی ہمارے مذہب کو بھی اختیار کر لیں گے اور ہمارے قبلہ کی طرف واپس اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہوں نے سابقہ انبیاء کی قبلہ کی مخالفت کی۔ منافقین کا یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ کدھر رخ کرتے ہیں۔ اگر پہلا حق تھا تو اسے تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اگر دوسرا حق ہے تو اب تک یہ باطل پر تھے۔ اس طرح ان نادانوں کی طرف سے باتیں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ تبدیلی ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ دوسروں کے حق میں یقیناً بڑی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھے بندوں کا یہ امتحان تھا تاکہ دیکھے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ چونکہ قبلہ کا معاملہ ایک عظیم واقعہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید اس سے پہلے نسخ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب وہ کسی حکم کو ختم کرتا ہے تو اس جیسا یا اس سے اچھا دوسرا حکم لے آتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی سرزنش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر درمی کرتے ہیں اور آپ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اختلاف کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ آپس میں کہا کرتے ہیں کہ تم کسی طریقے پر نہیں ہو، اور بندوں کو ان کی موافقت کرنے اور خواہشات کی اتباع سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ان کے کفر و شرک کو بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق و مغرب اسی کا ہے اور بندے جدھر اپنا رخ کرتے ہیں وہ اس طرف موجود ہوتا ہے۔ وہ وسعت اور علم والا ہے۔ اس کی عظمت و وسعت اور احاطہ کا تقاضا ہے کہ بندہ جدھر رخ کرے ادھر اس کی ذات ہو۔ پھر بتایا کہ رسول سے ان دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جنہوں نے ان کی پیروی نہیں کی۔ پھر بتایا کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تب تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی اطاعت نہ کرے، اور انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی کارساز نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ اس کے بعد اہل کتاب پر کیے گئے انعامات کو یاد دلایا اور اپنے عذاب سے ڈرایا۔ پھر بیت اللہ کے معمار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ اور ان کی مدح و تعریف فرمائی اور بتایا کہ ہم نے انہیں تمام لوگوں کا امام بنایا۔ اس کے بعد اپنے گھر بیت الحرام کا اور حضرت ابراہیم کی تعمیر کا تذکرہ کیا اور انہیں دنیا کا امام بنایا ہے اور بیت اللہ کو بھی ان سب کا قبلہ و مرکز قرار دیا ہے۔
اس کے بعد بتایا کہ جو اس امام سے سرکشی کرے گا وہ نادان اور بے وقوف ہوگا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتداء کرے، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ پھر جن لوگوں نے حضرت ابراہیم اور ان کے اہل بیت کو یہودی یا نصرانی کہا، ان کے قول کو رد کیا۔ ان تمام مذکورہ مباحث کو تحویل قبلہ کے لیے تمہید اور مقدمہ بنا کر ذکر کیا۔ اس معاملہ کو اللہ نے بار بار تاکید سے بیان فرمایا اور رسول کو یہ حکم دیا کہ جہاں ہو اور جہاں سے نکلے اس کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو ذات صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتی ہے اسی نے اس قبلہ کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ قبلہ مسلمانوں ہی کا ہے، وہی اس کے اہل ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل قبلہ اور مسلمان سب سے افضل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے افضل رسول اور سب سے افضل کتاب کو پسند کیا ہے، انہیں ایک بہترین زمانہ میں پیدا کیا اور بہترین شریعت سے نوازا، بہترین اخلاق سے متصف کیا، بہترین زمین میں آباد کیا، جنت میں بہترین جگہ مقرر کی، قیامت کے دن سب سے اچھی قیام گاہ متعین کی جو ایک بلند ٹیلہ پر ہوگی۔ پس پاک ہے وہ ذات جو جسے چاہتی ہے اپنی رحمت سے مختص فرماتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو مسلمانوں پر کسی حجت کا موقع نہ مل سکے، مگر ظالم اور ملحد لوگ مختلف بے بنیاد حجتیں پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر دوسری چیزوں کو مقدم کرتے ہیں، ان کی حجتیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ پھر بتایا کہ اس نے ایسا اپنی نعمت کو تمام کرنے اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے کیا ہے، اور اس کی نعمتوں میں سے رسول بھیجنا، کتاب نازل کرنا تاکہ لوگوں کو پاک اور صاف کرے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور ایسی باتیں بتانا جنہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے ذکر و شکر کا حکم دیا جس سے نعمت کی تکمیل اور محبت کا حصول ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی اذان بھی قبلہ کے ساتھ مشروع فرمائی، اور ظہر، عصر، عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ فرمایا۔ یہ نمازیں پہلے 2 رکعت تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ